الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد اللہ کی رحمت کے اسباب پر کچھ گزارشات گزشتہ جمعہ ذکر کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں، انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. جب بھائی بھائی ہیں تو اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، تم دو روٹھے ہوئے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. تو جو صلح کرنے والا ہے اپنے ایمان کے خاطر ملنے والا ہے اور اس میں یہ نوعیت ہے کہ وہ اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری دلوں میں رکھتا ہے، تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے کی صورت میں اسے ایک انعام ملے گا. وہ انعام کیا ہے؟ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. تم اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ اللہ کا رحم تم پر حاصل ہو. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس پر رحمت نازل ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی اس شرط کو پورا کرے کہ روٹھے ہوئوں سے دوستی کرے، اصلاح کرے اور اپنی اخوت کو بحال کرے، اپنی بھائی بندیت کو بحال کرے. پھر اصلاح کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جب قرآن کریم کو پڑھا جائے، چاہے مجلس کوئی بھی ہو، موقع کوئی بھی ہو، ذکر کی کوئی بھی مجلس ہو، تو فاستمعوا لہ، اس قرآن کریم کو کان لگا کر سنا کرو، وانصتوا، اور خاموش رہا کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اگر تم رحم کے طالب ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم قرآن کریم پر التفات کرو، توجہ کرو، انہماک کرو، کیونکہ یہ قرآن کا پڑھنا بھی باعث سعادت ہے اور قرآن کا سننا بھی باعث سعادت ہے۔ اور جب انسان قرآن کریم کو سننے والا اور سنانے والا بنتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں اور وہ کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب امام صاحب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھو، نہیں، سورۃ الفاتحہ کو تو پڑھو، کیونکہ جب تک سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھو گے نماز کا اتمام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقرؤوا الا بأم، تم قرآن کریم میں قراءت سوائے قرآن کی اصل یعنی سورۃ الفاتحہ کے نہ کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہی نہیں کرتا تو فہی خداج، اس کی صلاۃ کیا ہے؟ ادھوری اور نامکمل رہتی ہے اور کبھی بھی وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو نماز کے اندر تو سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کسی اور چیز کو جب تلاوت ہو رہی ہو تو کان لگا کر سننا ہے۔ اللہ نماز میں بھی یہ حکم دیتا ہے، اور نماز کے علاوہ جب تلاوت کلام اللہ ہو رہی ہو تو وہاں بھی کان لگا کر اس کو سننا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر یہ حکم دے رہا ہے۔ اس کان لگا کر سننے سے، اس توجہ اور انہماک کی برکت سے اللہ تمہیں ایک اعزاز سے نوازتا ہے، اور وہ اعزاز یہ ہے کہ اللہ کا رحم حاصل ہو جاتا ہے اور انسان اللہ سبحانہ و تعالی کے رحم کو حاصل کرنے والا بن جاتا ہے اور اللہ کی مہربانیاں اس پر اتر جاتی۔ پھر فرمایا کہ اگر مزید اللہ کا رحم مطلوب ہے تو سورۃ النور آیت نمبر 56 اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تین کام ہیں بنیادی جن کو لوگ ارزاں سمجھتے ہیں، جبکہ یہ تین کام کرنے سے اللہ کی رحمت کا دخول ہوتا ہے۔ نمبر 1 نماز کو قائم کرو، نمبر 2 زکاتوں کو بر وقت ادا کرو، اور نمبر 3 اللہ کے رسول کی تابعداری کرو۔ اب ایک آدمی کہے کہ میں نماز بڑی خشیت سے ادا کرتا ہوں لیکن میں نماز میں وضو نہیں کرتا، تو کیا اس کی نماز مقبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی کہے کہ میں نماز تو مسلسل اور موسلا دھار بارش کی طرح پڑھتا ہوں اور بارش کے قطروں کی طرح میری عبادت میں انتہائی انہماک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سنت کے خلاف ہے، تو وہ نماز کیسے اللہ کے ہاں منظور ہوگی؟ اسی طرح زکوٰۃ تو دیتا ہے مگر شریعت کی مطابقت میں نہیں دیتا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے حکم دیا ویسے نہیں دیتا ہے، جیسے اللہ نے چاہا انہیں نہیں دیتا ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی قبول ہوگی؟ کیسے قبول ہوگی؟ اسی لیے فرمایا کہ نماز کی اقامت کرو اور زکاتوں کو ادا کرنے والے بنو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی تابعداری کو شعار بناؤ۔ جب تم رسول کی تابعداری کو ان دونوں کاموں کے ساتھ شعار بناؤ گے تو درجہ کیا حاصل ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم سب پہ رحم کیا جائے گا اور تم سب کامیاب اور کامران ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داود کی، سنن ابن خزیمہ میں، سنن صحیح ابن حبان میں، سنن ترمذی کے اندر روایت موجود۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس پر صحت کا حکم لگایا کہ صحیح درجے کے ساتھ موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس شخص پر خصوصی رحمتوں کی بارش برسائے جس نے عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں سنتیں ادا کی۔ جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں سنتیں ادا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ اس پر ڈھیر و ڈھیر رحمتیں نازل فرمائے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ عصر سے پہلے 4 رکعتیں سنتیں پڑھنی ہیں۔ سنتیں تو پڑھتے ہی ہیں نا، 2 کی جگہ 4 پڑھیے تاکہ اللہ کی رحمت حاصل ہو اور اللہ کی رحمتوں کی ضمانتیں مل جائیں۔ جب انسان اس کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب انسان کا لینا دینا ہو تو اس کے اندر بھی خیال کرے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے، ایسے شخص پر جو بیچتے وقت بھی اور خریدتے وقت بھی اور تقاضا کرتے وقت بھی کیا کرتا ہے، نرمی سے کام لیتا ہے۔ جب اس کو بیچنا ہے تو کھردراپن نہیں کرتا، آپ کے ہاں کوئی کسٹمر آئے وہ اپنی بات کرتا ہے، آپ اپنی بات کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی دکان میں، اپنے آفس میں، اپنے اسٹیٹ پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، جب سامنے والا کوئی گفتگو کرتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم اس سے کھردرے پن سے بات کرتے ہیں، ہم اس کو جھڑکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلط بات۔ آپ بیچ رہے ہیں یا آپ خرید رہے ہیں، سامنے والا جو مخالف ہے، جو آپ کا فریق مخالف ہے، اس کو پورا اختیار ہے کہ وہ آپ سے گفتگو کرے، وہ کم بھی کرائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اعتراض بھی کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے راضی بھی نہ ہو سکتا ہے اس کو آپ کی پروڈکٹ سمجھ میں بھی نہ آئے، لیکن آپ اس سے نرمی سے بات کریں گے، بھائی میری چیز اتنے کی ہے، میری چیز ایسی ہے، آپ کو سمجھ میں آئے اچھی بات ہے، آپ کو سمجھ میں نہ آئے پھر بھی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جو کھردراپن کا شکار ہوتا ہے کہ جاؤ پھر کہیں سے بھی تمہیں یہ چیز نہیں مل سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں ہو سکتا، تم لینے والے نہیں ہو، تم ایسے نہیں ہو، ویسے نہیں ہو، یہ باتیں غلط ہیں، شریعت نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی پروڈکٹ کو بیچیے اپنی صفات بیان کر کے، سامنے والا اعتراض کرے خاموش ہو جائیے، بھائی میری چیز اتنے کی ہے، آپ نے لینا ہے بسم اللہ، نہیں لینا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اختلاف کرنا، تشدد اختیار کرنا، انتشار کرنا، کھردراپن اختیار کرنا یہ منع ہے۔ اسی طرح جب آپ خریدنے کے لیے کوئی چیز جائیں تو ضد بحث کرنا اور انتہائی ضد میں اتر جانا اور انتہائی زیادہ بے ادبی کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنا یہ غلط ہے۔ آپ کو سمجھ میں آئے آپ خرید لیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے آپ نہیں خریدیں۔ اسی طرح جب کسی سے کسی چیز کا تقاضا کریں اور مطالبہ کریں اس وقت بھی کھردراپن کا شکار نہ ہو، اس وقت بھی عاجزی اور انکساری اور نرمی اور فیاضی سے کام لیتے ہوئے بات ذکر کریں کہ بھائی میرے کام ہو گیا، جو آپ کے ذمہ کام تھا وہ کام کر دیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کیجئے، لیکن اپنی بات کو ضرور پورا کروائیے، لیکن مزاج نرم رکھیے، آواز میں مدحیت پیدا کیجئے، نرمی پیدا کیجئے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازشات کا نزول ہو جاتا ہے۔ ایک عام بات ہے اور ایک عام سوچ ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے وہ پیار کی بات نہیں سمجھتا، جو نوکر پیشہ ہے وہ کبھی پیار کی بات نہیں سمجھتا، جب تک ڈنڈا اٹھا کے اس کے سر پہ نہیں مارو وہ کام نہیں کرے گا، یہ سراسر شیطانی بات۔ جب آپ نرم مزاجیت کا استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کے وجہ سے آپ کے مسائل کو حل بھی کرے گا اور آپ کی تکلیفوں کو دور بھی کرے گا اور آپ کے لیے خیر کے مواقع کو فراہم بھی کرے گا۔ یہ 100% غلط بات ہے کہ اپنی لیبر پہ ڈنڈا نہیں اٹھاؤ تو وہ کام نہیں کریں گے۔ ضرور آپ اپنی بات کو منوائیے لیکن مزاج میں نرمی رکھیے، مزاج میں سختی کرنا، گالم گلوچ کرنا، بے ادبی کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیتی ہیں۔ عموماً حضرات کے ہاں یہ بات زبان سے نکلتی ہے کہ جی گالی دیے بغیر بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، شریعت نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، جب آپ اس سے اجتناب کریں گے تو پھر کامیابی ملے گی۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مسئلہ اٹھا دیا، رحم اللہ رجلا، اللہ اس شخص پہ رحم کرے جس میں 3 وقتوں میں اس نے کیا صفت اختیار کی، سمحا، اس نے فیاضی اختیار کی، اس نے نرم مزاجی اختیار کی۔ کب کب؟ اذا باع، جب وہ خرید و فروخت کرتا ہے، واذا اشترى، جب کسی چیز کو خریدتا ہے، واذا اقتضى، اور جب کسی چیز کا تقاضا کرنے والا اور مطالبہ کرنے والا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ سمح اختیار کرتا ہے، اس وقت بھی وہ نرمی اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر رحمتیں اترتی ہیں۔ اسی طرح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن نسائی کی مشتبہ میں، ابو داود اپنی سنن میں، امام ابن ماجہ قزوینی رحمہ اللہ اپنی سنن میں اور امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی مسند میں اور صحیحہ کے اندر روایت لے کر آتے ہیں، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب صحیح الامام ابن خزیمہ میں ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے؟ رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت اتارتا ہے جو رات کو کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، رات کو کھڑے ہو کر جو شخص قیام کرتا ہے، فصلی، نماز پڑھتا ہے، ثم ایقظ امرأتہ، پھر اپنی اہلیہ کو جگاتا ہے،
فصلت، وہ بھی نماز پڑھتی ہے، فإن ابت نضح فی وجہہ الماء، پھر اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو یہ پیار محبت سے اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا پانی کی چھینٹیں مارتا ہے تاکہ وہ بیدار ہو جائے اور بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے، تو یہ شخص اللہ اس کے اوپر خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو خود بیدار ہوا، پھر اپنی ذمہ داری میں اپنی اہلیہ کو بیدار کرنے والا بنا، خود بھی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے لیے اٹھا رہا ہے، تو یہ بڑی عمدہ بات ہے۔ لیکن یہ طریقہ کار جو لوگوں میں رائج آج کل ہو گیا ہے کہ فجر کی نماز کی رحمت اور فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے پوری رات جاگتے رہنا اور پوری رات سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہنا، یہ غلط ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کے بالکل خلاف ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے پوری رات اپنے میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ رہتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اب مجھ سے جاگا نہیں جا رہا، اب کیا ہوا جی فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نکل گئی یا پھر آپ عصر کی نکل گئی، اب آپ پورے دن بوجھل ہو گئے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات کو آرام کے لیے مقرر کیا اور اس پر خصوصی رحمت کی دعائیں اس لیے کری کہ جو شخص اپنی قربانی دے کر کھڑا ہوتا ہے، اپنی قربانی دے کر اٹھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس پر رحمتیں فرماتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم خود بھی رات کو اٹھنے کی کوشش کریں، اپنی گھر والیوں کو بھی اٹھانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہیں، آپ نے ان پر محنت کرنی ہے، آپ نے کوشش کر کے اٹھنا ہے۔ اگر کوئی بہت پہلے نہیں اٹھ سکتا ہے تو اذان فجر سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائے، خود بھی اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھے، اپنی اہلیہ کو بھی اٹھائے کہ اذان ہونے میں 20-25 منٹ رہ گئے یا 15-20 منٹ رہ گئے، اٹھ جاؤ، کم سے کم 2 رکعتیں ہی اللہ کے لیے پڑھ لو، آپ کو پورا ثواب حاصل ہو گیا۔ کوشش آپ نے تھوڑی سی کی، ثواب آپ کو کتنا بڑا حاصل ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں آپ داخل ہو گئے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل ہو جائیں گے تو پھر کامیابی اور کامرانی انشاءاللہ الرحمن مقدر بنے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ جو شخص بھی اس کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اللہ کی رحمتوں کے تلے آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا رحم اللہ عینا بکت من خشیت اللہ، ایک تو رات کو کھڑا ہوا اللہ کی رحمت کو طلبگار بن گیا، دوسرا وہ شخص جو جب بھی اللہ سے پکارتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ سے حاجت روائی کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اس کی آنکھوں سے کیا گرتے ہیں؟ آنسو گرتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور جب اللہ کے خوف سے وہ آنسو بہاتا ہے تو جمیع الجوامع میں اور صحیح الجوامع میں روایت موجود ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی رحمتوں کی برسات فرماتا ہے کہ یہ رو رو کر اللہ سے مانگتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اگر رونا نہ آئے تو پھر رونے کی کوشش کرے، اپنا انداز ہی رونے کا اختیار کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ باتیں پسند ہیں۔ یہ کلام مقفع والی دعائیں، یہ لمبی لمبی ایسی دعائیں جس میں ہر شذرہ دوسرے شذرے سے مختلف ہو، ردیف اور قافیے کا اہتمام ہو، اشعار کی صورت میں دعائیں چل رہی ہوں، اور اپنی طرف سے من گھڑت دعائیں بنا بنا کے لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو علمیت کی انتہا ہے کہ اتنی لمبی چوڑی وہ اپنی عبادات میں دعائیں کر رہا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اس کی کوئی ضرورت ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ جو شارع نے مقرر کی ہے وہ کیجئے، جو رسول اللہ نے کیا ہے وہ کیجئے، اور اس کے اندر رونے کا اہتمام کیجئے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ شریعت کے معاملے میں آپ کو چاہیے کہ اپنی مرضی سے کوئی کوشش نہ فرمائیں، جو شریعت نے کہا ہے وہ کریں۔ جب آپ کا ذاتی مسئلہ آ جائے تو جو چاہیں اللہ سے مانگیں، جس طرح چاہیں اللہ سے مانگے، کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں پہ ایک مثال لے لیجئے، وہ مثال یہ ہے کہ کوئی صلاۃ الجنازہ ہے، اب صلاۃ الجنازہ کے اندر جو دعائیں ثابت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اہتمام کرے۔ اب اس جنازے کے اندر اگر اہتمام زیادہ کرنا ہے تو ان دعاؤں کو دوبارہ پڑھے، پھر اور پڑھ لے، پھر اور پڑھ لے، جو مسنون ہے وہ پڑھے، ان مسنون دعاؤں کے اندر اپنی طرف سے اضافہ اور ترمیم نہ کرے اور ان چیزوں کو داخل نہ کرے جو اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ وہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ کے خیال میں تو جنازہ لمبا ہوا، آپ کے خیال میں تو دعائیں زیادہ ہوئیں، مگر وہ دعائیں شریعت کے خلاف ہو گئیں، تو شریعت ایسے جنازے کو پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح آپ کوئی بھی دعا کرنا چاہتے ہیں جو شارع علیہ السلام کی طرف سے مقرر ہے، مثلا التحیات ہے، اب التحیات کے بعد جو دعائیں پڑھنی ہے، ذکر ہے نا حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے، اب آپ اس کے علاوہ ان دعاؤں کو شامل کریں فرائض کے اندر کہ جو اس کے موقع کی ثابت ہی نہیں ہے یا ان مواقع میں ثابت ہی نہیں ہے۔ نوافل میں آپ کی مرضی، آپ کے رب کی مرضی، جو چاہے مانگتے رہو، لیکن جہاں تک فرائض کا مسئلہ ہے، جو چیز ثابت ہے اس کو اتنا ہی رکھو جس طرح ہے۔ اب اس کے اندر
اپنی مرضی کی ترمیم کرنا، اپنی مرضی کی دعاؤں کو شامل کرنا یہ غیر مناسب ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے نوافل میں، نہیں جی فرض میں ہی پڑھنا ہے، فرض میں پڑھنے کی کوئی رخصت نہیں ہے، نوافل میں آپ کا جو دل چاہے آپ کرتے رہیے، لیکن جو فرض میں جس طرح مقرر ہے ویسے ہی کرنا ہوگا۔ اسی طرح قنوت ہے، اب قنوت نازلہ شریعت سے جس طرح مقرر ہے وہ کیا جائے، قنوت وتر جس طرح ثابت ہے اس طرح کیا جائے۔ دعائیں کرنی ہے تو جب چاہے کرو، لیکن جہاں موقع پہ ثابت نہیں ہے ان مواقع میں ان کو شامل کر کے لمبا کرنا کہ جی یہ بھی پڑھا جائے اور اس میں یہ بھی شامل کیا جائے اور اس میں یہ بھی شامل کیا جائے، وہ غیر مناسب ہے۔ دعاؤں کے بہت سے مواقع ہیں، لیکن جو شارع نے مقرر کیا ہے وہ سب سے عمدہ ہے، اس سے عمدہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس سے افضل بھی کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے اعلیٰ بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہ بات حتمی ہے، اس میں اضافہ کرنا بالکل غیر مناسب ہے، بالکل غیر مناسب عمل ہے کہ اس میں کوئی اضافہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ جب آپ کا انفرادی عمل ہو تو جو چاہے کرتے رہیں، کسی نے نہیں روکا ہے، لیکن جہاں شریعہ نے جو چیز مقرر کی ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی مقرر کی ہے۔ اب وحی میں مداخلت کرنا بالکل درست کام نہیں ہے، اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ اس میں اجتہادات تو کر لیتے ہیں اور اپنے اجتہادات کی بدولت بہت سے لوگ بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف اتنا سا ہے اور سیدھی سی بات ہے، کیا قرآن اور حدیث میں یہ ذکر ہے؟ اگر ہے تو کر گزریے، اور نہیں ہے تو بچ جائیے۔ اس کے علاوہ نہ میری کوئی حیثیت ہے نہ کسی اور کی کوئی حیثیت ہے، شارع کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا اس بات کا خیال رکھیے۔ شارع جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے شریعہ ہم تک پہنچائی ہے، اب ان کی بات حتمی اور مقتضی علیہ ہے، اس کے اوپر اور اس کے نیچے جانے کی حاجت نہیں، اسی میں رہنے کی ضرورت ہے تاکہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہو اور اللہ کے ہاں انسان رحمتوں کو طلب کرنے والا بن جائے۔ جب اللہ کی رحمتوں کو طلب کرنے والا بنے گا تو خشیت طاری ہوگی۔ خشیت کیوں طاری ہوتی ہے؟ خشیت جب طاری ہوتی ہے جب آپ اس کو یقین کے ساتھ مانگتے ہیں۔ ہمارا، ہم سب کا، مجھ سمیت ہم سب کا ایک مزاج بن گیا ہے کہ شریعت میں جو دعائیں ہیں یہ مختصر ہیں، یہ وہ خشیت پیدا نہیں کرتی، فلاں چیزوں کو داخل کرنے سے خشیت طاری ہوتی ہے، لہذا فلاں عمل کہا جائے اور فلاں قول ذکر کیا جائے۔ میرے بھائی جب آپ شریعت کو شریعت کی طرح سمجھیں گے تو آپ کو وہ خشیت حاصل ہوگی جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حاصل ہوئی تھی۔ صحابہ اکرام سے بڑی خشیت کس کے اندر آ سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ تقوی کس میں آ سکتا ہے؟ رسول اللہ ان کلمات پہ روتے ہیں، صحابہ اکرام کی ہچکیاں بنتی ہیں، ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ کہ ہمارے دل پتھر ہیں، صحیح بات، خالص بات، راسخ بات ہم قبول کرنے کے لیے اپنے دماغ سے خود تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں دین جب تک خالص رہے گا اس کا اثر باقی رہے گا، اور جب دین خالص نہیں رہے گا تو اس کی کیفیت کس طرح ہوگی؟ اس کی کیفیت اس طرح ہوگی جیسے صحیحین میں ذکر کیا گیا کہ جیسے ایک انسان کے اوپر کھولتا ہوا انگارہ رکھا جائے، ایک پھوڑا ہوتا ہے، پھر وہ پھوڑا پھٹ جاتا ہے، جب وہ پھوڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کا نشان ہے، اس طرح مثل الوقتی ایک نشان کی طرح جو پھوڑے کا نشان ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین اس نشان کی طرح رہ جائے گا، کوئی عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج بھی کہتے ہیں جی یوں نہیں یوں کر لیں، یوں نہیں یوں کر لیں، دین میں کچھ بھائی اپنی مرضی نہیں ہے، جیسے دین ہے ویسے ہی دین رہے گا۔ ہم سب کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، شریعت اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کرے گی، شریعت ہمارے اوپر نہیں چلے گی، ہم شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے انشاءاللہ، اور جیسے شریعت نے کہا ہے ویسے ڈالیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل ہونے والے بن جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیاب اور کامران ہونے والے بن جائیں گے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ زبانوں کی حفاظت کرو۔ آج ہر ایک پہ فتویٰ لگانے کے لیے ہم سب تیار بیٹھے رہتے ہیں، فلاں ایسا اور فلاں ڈماغا، خود اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہے۔ ارے پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ وہی فتویٰ ہمارے اوپر تو نہیں لگ رہا، کہیں ہم بھی اس کے اہل تو نہیں ہیں جو ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں۔ جب آپ یہ چیز دیکھیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سب میں سے نکال کر چنندہ بنا دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو خالص الاخلص بنا دے گا، اور خالص ترین بنا کر اللہ تعالیٰ آپ کو چن لے گا۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح الامام ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے رحم اللہ امران سمع منی حدیثا فحفظہ حتی
حتی یبلغہ غیرہ، اللہ تعالیٰ اس شخص پر بہت رحم فرمائے جس نے میری احادیث کو سنا، جس نے میری باتوں کو سنا، پھر اس نے ان کو یاد کر لیا، پھر ان تک پہنچا دیا جو اس مجلس میں شریک نہیں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر خصوصی رحمتیں فرمائے۔ اب اللہ کی رحمتوں کی نزول ہوتا ہے اس شخص پر جو احادیث کو سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اسے آگے منتقل کرتا ہے، اور جو شخص یہ عمل نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل ہونے سے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے، مسند امام احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لن يدخل الجنت احد الا برحمت اللہ، جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ کہے میرے پاس ہزاروں عمل ہیں، اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ آپ کے جتنے عمل ہیں وہ دنیا میں ہیں، وہ مقبول ہیں یا نہیں ہیں یہ صرف اللہ کو پتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت ہوئی وہ قبول ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت نہیں ہوئی وہ سب رد ہو جائیں گے اور رائے گاہ ہو جائیں گے، کھاتا خالی ہو گیا، کوئی بھی نیکی نہیں بچی۔ پھر انسان کیا کرے گا؟ فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی رحمت درکار ہے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا ہے اللہ کے نبی اولا انت، آپ بھی کافی نہیں ہوں گے؟ کیا آپ بھی ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکیں گے؟ قال بلا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمتہ، میں بھی تمہیں جنت میں داخل نہیں کر سکوں گا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اپنی رحمت سے نہ ڈھانپ لے۔ جب اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپے گا تو پھر میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، ورنہ میں بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ تو آپ سوچئے کہ انسان کے جو اعمال ہیں، انسان کی جو باتیں ہیں، انسان کی جو سوچ ہے، وہ اللہ کی رحمت کے اگر طلب میں نہ ہو تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ سارے کی ساری باتیں ادھوری رہ جائیں گی۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اعمال صالحہ کو شعار بنا لے، اللہ کی مرضی کے موافق ہو جائے تاکہ رحمت الہیہ کا مستحق بنے اور اللہ کی رحمتوں کا طلبگار بنے۔ جب اللہ کی رحمتوں کا طلبگار بنے گا تو یقیناً شریعت کی پاسداری کرنے والا بنے گا، کامیاب اور کامران ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ انتہائی بلند و بالا ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو کما قہو اس اہل بننے کی توفیق عطا فرمائے جس اہلیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کاموں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ أما بعد، مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد، جو لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا نمبر اس خاتون کا ہے جو کسی شوہر کے نکاح میں ہو اور نکاح میں ہونے کے باوجود وہ اپنے شوہر کی انتہائی نافرمانی کرے، انتہائی ناشکری کرے، اور ہر وقت شوہر کو یہ کہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہے۔
ایسی عورت اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوتی ہے. یہ شرط اس وقت ہے کہ جب وہ اپنی قول میں ظالمہ ہو، جب وہ اپنی قول میں حق پر ہو، سچ پر ہو، کہ واقعتاً شوہر اس کے لیے کوئی خیالداری نہ کرتا ہو، اس کی ذمہ داریوں کو نہ نبھاتا ہو، تو عورت کا شکوہ کرنا جائز ہے. جیسے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آئی تھی اور کہا کہ فإنی رجل ممسک، ایسا آدمی ہے کہ ایک ڈھیلا نہیں نکلتا اس کے ہاتھ سے، 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا، تو آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں اس کی جیب سے کچھ پیسے نکال لوں جو مجھے اور میرے بچوں کے کھانے پینے اور ضروری کاموں کے لیے کفایت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. یہ ناشکری نہیں ہے کیونکہ شوہر خیال نہیں کر رہا اور شوہر اہتمام نہیں کر رہا اور شوہر کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پوری نہیں کر رہا، تو پھر اہلیہ کا شکوہ کرنا بنتا ہے اور شریعت نے اسے جائز قرار دیا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی اہلیہ کے جملہ اخراجات جو کھاتا ہے ویسا کھلاتا ہے، جہاں رہتا ہے وہیں رہنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا پہنتا ہے ویسا پہنانے کی کوشش بھی کرتا ہے، جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمتاً مصروف بھی رہتا ہے. اب اہلیہ ساری خواہشات کا اہتمام ہونے کے باوجود یہ مطالبہ کرے کہ یہ تو مجھے پسند نہیں ہے، یہ تو نہیں چلے گا، ایسے نہیں ہوگا اور ویسے نہیں ہوگا، اور شوہر کی ناشکری کرنے والی بنے، تو فرمایا کہ ایسی خاتون اللہ کی رحمت سے محروم ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، امام منذری رحمہ اللہ نے ترغیب و ترہیب میں صحیح روایت کے ساتھ ذکر کیا، امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں ذکر کیا، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر بھی ذکر کیا، الدر المنصور کے اندر بھی ذکر کیا گیا اور کنز العمال کے اندر بھی ذکر کیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کبھی نظر نہیں کرے گا الی امرأۃ، ایسی خاتون کی طرف لا تشکر لزوجہا، جو اپنے خاوند کی قدردانی نہیں کرتی، اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی. یہ ہم لوگ بڑے دلچسپی سے سن لیتے ہیں کیونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہماری اہلیاں پھنس جائیں اور ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن حضرات محدثین رحمہ اللہ نے اس حدیث کو دونوں طرف بیان کیا ہے. وہ آدمی بھی کبھی جنت میں نہیں جائے گا جس نے اپنی اہلیہ کی قدردانی نہیں کری. اس کی اہلیہ اس کے لیے اپنا وقت لگاتی ہے، اپنی جان لگاتی ہے، اپنا سب کچھ لگاتی ہے، اور وہ بھرے مجمع میں بیٹھ کر اپنی اہلیہ کو گالیاں دیتا ہے، اپنی اہلیہ کو برا بھلا کہتا ہے، وہ بھی اس زمرے میں داخل ہے، وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. کیونکہ اللہ یک طرفہ فیصلہ نہیں فرماتا، اللہ رب العالمین کے فیصلے دونوں طرف ہیں. لہذا علماء نے یہاں پہ کہا الرجال قوامون علی النساء کے تحت ذکر مردوں کا ہے لیکن حکم دونوں طرف ہے. انسان کو چاہیے کہ مرد بھی اپنی اہلیہ کا خیال کرے اور اہلیہ کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کا خیال کرے، دونوں ہی اپنے معاملات کا خیال کرے، کیونکہ جو اپنی اہلیہ کی قدردانی نہیں کرتا اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اور جو اہلیہ اپنے شوہر کی قدردانی نہیں کرتی اللہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھے گا. لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے. صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں جی، ایسا کیوں ہوگا کہ اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یکفرن العشیرہ، وہ اپنی خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہیں. کیسے نافرمانی کرتی ہیں؟ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، ان کی نیکیوں کا بدل دیتی ہیں انکار کے ساتھ، اور ان کی نیکیوں کو کہتی ہیں کہ جی یہ کوئی نیکی ویکی نہیں ہے. ایک بیچارہ کما کے جیسا لاتا ہے ویسا اپنی اہلیہ پہ نفقہ کرتا ہے، تو اب وہ کہتی ہے مجھے تو یہ منظور نہیں، میرا تو یہ مطالبہ ہے، میرا تو فلاں مطالبہ ہے، آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رات منك شيئا قال ما رايت منك خيرا قط، زندگی بھر نیکی کرتا رہے پھر بھی اہلیہ کی طرف سے بات یہ آتی ہے انہوں نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کے ذریعے امت کو سمجھانے کے لیے کہ ایسی عورتوں کی طرف اللہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. ایک عورت اپنی جان لگا دے اپنے شوہر کی طرف، شوہر کہے کہ تم نے کیا کیا ہے. یہ ہمارے قوم میں بڑا عام سا رواج ہے اور بڑا عام سا مشہور مقالہ ہے جو ہماری زبانوں سے غصے میں بہت زیادہ نکل جاتا ہے. سراسر ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ اپنی اہلیاؤں کو کہا جاتا ہے تم دن بھر کرتی کیا ہو؟ بھائی جو وہ کرتی ہیں تم کر کے دیکھ لو. غلط بات. ایک عورت آپ کے لیے تمام قربانیاں دیتی ہے تو آپ کم سے کم قدردانی تو کریں، عزت تو کریں. اگر آپ اپنی اہلیہ کی عزت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟
اور اگر اہلیہ اپنے شوہر کی عزت نہیں کرے گی تو کون کرے گی؟ اس موقع پر صحیح مسلم کے اندر ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو 11 عورتوں نے اپنے شوہروں کی صفات بیان کی تھیں، اور مجھے کبھی موقع ملا اور اللہ کا حکم ہوا تو میں نے پہلے بھی آپ کو بہت عرصے پہلے ام زرعہ کی ایک حدیث سنائی تھی، میں آپ کو دوبارہ انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن ابھی وقت بہت قلیل ہے، ابھی وہ حدیث نہیں ہو سکتی کیونکہ بہت طویل ہے۔ وہ 11 عورتیں بیٹھ گئی تھیں، انہوں نے کہا چلو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے شوہروں میں کیا کیا صفات ہیں، لو بڑا چڑھا کر بیان کی گئی۔ آخر میں جس عورت کی باری آئی وہ ام زرعہ تھی، اس نے اپنے شوہر کی کہانیاں سنائی اور سارا کچھ کیا، اور پھر جناب عائشہ صدیقہ نے جب اس حدیث کو رسول اللہ کے سامنے ذکر کیا کہ عورتیں یہ کہہ رہی تھیں تو فرمایا کہ عائشہ میری تو محبت اس سے بھی زیادہ ہے۔ جو ام زرعہ ابو زرعہ کے بارے میں کہتی تھی میری محبت اس سے بھی زیادہ ہے اور میں اس سے بھی زیادہ تمہارا خیال کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو بات مقتضا علیہ ہے وہ یہ کہ اللہ رحمت کرتا ہے اس عورت پر کہ جو اپنے شوہر کی قدردانی کرے، اور اللہ رحمت کرتا ہے اس شوہر پر جو اپنی اہلیہ کی قدردانی کرے، لہذا قدردانی کرنی چاہیے اور ان کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور ان کے خلاف گفتگو سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہی خیر کی بات ہے اور یہی عافیت کی بات ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، طلق بن علی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند امام احمد میں اور ترغیب و ترہیب میں اور المنتقى کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور المسند کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا لا ينظر الله عز وجل الى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها، اللہ تعالیٰ کبھی اس کی طرف نہیں دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ کبھی اس پہ رحم نہیں کرے گا اس بندے پہ جو نماز میں رکوع میں جائے تو سیدھا کھڑا نہ ہو۔ ایک تکلیف کی بنا پہ اور بات ہے، لیکن تکلیف نہیں ہے سیدھے کھڑے ہوئے بغیر تھوڑا سا اٹھے اور جھک گئے، اللہ تعالیٰ ایسی نماز میں بندے کو نہیں دیکھے گا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ وہ سجود سجدے سے اٹھے پورے سیدھے ہو کر بیٹھے نہیں کہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے، تکلیف والا مریض اس سے مستثنا ہے، بغیر تکلیف کے رکوع سے سیدھا کھڑے ہوئے بغیر سجدے میں چلے جانا، دونوں سجدے کے درمیان سیدھے ہو کر نہ بیٹھنا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ لوگوں کو خشیت بہت ہوتی ہے، سجدے میں جانے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو وہ رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے بغیر ذرا سے سر اٹھایا اور ڈائریکٹ سجدے میں، اب دوسرے سجدے کے لیے اس سے زیادہ انہماک میں ہوتے ہیں تو پورا سجدہ سے ختم کیے بغیر ذرا سا سر اٹھایا اور دوبارہ دھڑ سجدے میں، تو یہ نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خشیت کے خلاف، اللہ کے آرڈر کے خلاف، رکوع تو کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، مگر جس طرح حکم ہے اس طرح نہیں کیا ہے، تو اس طرح نہ کرنے کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ تو رکوع سے اٹھے تو مکمل کمر سیدھی ہونی چاہیے، اور سجدے میں جا کر اٹھے تو پھر بھی مکمل سیدھے ہو کر بیٹھنا چاہیے، اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ خصوصاً ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ بہت جلدی میں ہوتے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو سیدھے ہوئے بغیر چلے جاتے ہیں، اور پھر جب یہ امام صاحب بن جاتے ہیں اور امام صاحب بننے کے بعد جب صلاۃ التراویح کی امامت کرتے ہیں تو تب بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ تو انجن بنے ہوئے ہیں، سب لوگوں کی نمازوں کو لے کے جا رہے ہیں، آپ میں تو خوب اعتدال ہونا چاہیے۔ تو صرف امامت کے درجے پہ آنے کے بعد اعتدال نہیں ہے کہ مصلی پہ کھڑے ہوئے تو معتدل بن گئے اور مصلی سے اترے تو ٹرین چھوڑ دی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سنت کے مقتضا کے مطابق اللہ کی رحمتوں کے طلب کرنے کے مطابق عبادت کی جائے، جیسے شریعہ نے مقرر کیا ہے ویسے عمل کیا جائے تاکہ انسان کامیاب اور کامران ہو۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سنن ابی داود کی صحیح روایت ہے اور سنن ترمذی اور ابن ماجہ قزوینی رحمہ اللہ نے بھی اس کو اپنی سنن میں ذکر کیا، لا تجزئ صلاۃ الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، جو آدمی رکوع کے بعد کمر کو سیدھا نہیں کرتا، سجدے کے بعد کمر کو سیدھا نہیں کرتا، اس کی نماز جائز نہیں ہوتی، اس کی نماز پوری نہیں ہوتی، اس کی نماز ادھوری رہتی ہے۔ لہذا اس کا خیال ہونا چاہیے، رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کی کوشش کیجئے، پھر سجدے میں جائیے، سجدے سے پورے اٹھ کے بیٹھ جائیے، کمر کو سیدھا کیجئے،
پھر دوبارہ سجدے میں جائیے. تکلیف ہو تو تشدد نہ کیجیے. جو تکلیف میں ہے اللہ کی طرف سے ہے, اس کے لیے استثناء ہے. وہ جتنی کوشش کر سکتا ہے کوشش کرے, اس کی کوشش پہ انشاءاللہ اسے اجر ملے گا. لیکن جو ہمت رکھتا ہے وہ اپنی ہمت کا لحاظ رکھے اور جیسے شریعت نے مقرر کیا ہے ویسے عمل کرے تاکہ کامیابی اور کامرانی حاصل ہو جائے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی بنا پہ انسان عمل تو کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں متبع سنت ہوں, لیکن اس کا وہ عمل متبع سنت کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے اسے نکالنے والا بن جاتا ہے. زندگی رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو باقی وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے, انشاءاللہ اگلے جمعہ ذکر کریں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان اسباب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے انسان اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے, اور ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے انسان اللہ کی رحمتوں کے قرب میں داخل ہو جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وانت البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.